اتنی خوبصورت محفل سجائی قرآن کی، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اس محفل کو سجانے کے اندر اس نوجوان بچے نے ذرا کھڑا ہو جائے، میں اس کی زیارت کروائی، دیکھیں نہ اس کا اتنا لمبا 8 فٹ قد ہے، نہ یہ موٹا ہے، مگر اتنی خوبصورت محفل سجائی صبح شام لگ کر۔ یہ اللہ نے اس کو چنا ہے مفتی صاحب، اور پھر یہ اندازہ لگائیں، مفتی صاحب میں تو حیران ہو گیا، اتنی خوبصورت محفل اس بچے نے سجائی۔ قاری کون آیا؟ عیدی شعبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس محفل سے خوش ہوتے ہیں جس محفل کے اندر قرآن پڑھا جائے۔ دیکھیں مفتی صاحب، ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا آپ کے علم کے لیے، آپ تو مفتی صاحب ہیں، کتنا خوبصورت قرآن پڑھا مفتی صاحب نے، بچکا بھی خوبصورت، آنکھیں بھی خوبصورت، داڑھی بھی خوبصورت، رومال بھی خوبصورت، واسکٹ بھی خوبصورت، کپڑے بھی خوبصورت، اور قرآن بھی خوبصورت۔ شاید پورے پاکستان میں سب سے زیادہ وقت کی پابندی اس گاؤں نے کی، اور یہ بہت اچھی بات ہے، وقت کی پابندی، اور پھر اتنی خوبصورت محفل اور اتنا مجمع، جو قرآن کی برکتیں ہیں جی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، یہ ڈھانپی ہوئی مجلس ہے۔ میں بھی 2-3 منٹ لوں گا، باتیں بہت ساری ہیں مگر وقت 2-3 باتیں ہی لوں گا۔ سب سے پہلے مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی قرآن کی، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اور پھر اس کے بعد جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہم کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ آمین۔ مسجد کی انتظامیہ کے شکریہ کے بعد دیکھیں اللہ جس سے کام لے، اس محفل کو سجانے کے اندر اس نوجوان بچے نے ذرا کھڑا ہو جائے، میں اس کی زیارت کروائی، دیکھیں نہ اس کا اتنا لمبا 8 فٹ قد ہے، نہ یہ موٹا ہے، مگر اتنی خوبصورت محفل سجائی صبح شام لگ کر۔ یہ اللہ نے اس کو چنا ہے مفتی صاحب، اور پھر یہ اندازہ لگائیں، مفتی صاحب میں تو حیران ہو گیا، اتنی خوبصورت محفل اس بچے نے سجائی۔ قاری کون آیا؟ عیدی شعبان۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، میری بات سننا جی، میں آپ کے ساتھ سادے لفظوں میں بات کروں گا، مجھے اجرک بھی نہیں چاہیے۔ حالانکہ سندھیوں کا یہ رواج ہے کہ مہمان آئے اس کو اصلی والی اجرک پہناتے ہیں، میں 2 دفعہ سندھ میں گیا، دونوں دفعہ نقلی اجرک، میں نے کہا یار کمال ہے، کمال بات ہے، میرے نصیب میں جو ہے نا ٹھیک والی اجرک بھی نہیں ہے۔ خیر کیا بات کروں امیر صاحب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس محفل سے خوش ہوتے ہیں جس محفل کے اندر قرآن پڑھا جائے۔ دیکھیں مفتی صاحب، ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا آپ کے علم کے لیے، آپ تو مفتی صاحب ہیں، کتنا خوبصورت قرآن پڑھا مفتی صاحب نے، بچکا بھی خوبصورت، آنکھیں بھی خوبصورت، داڑھی بھی خوبصورت، رومال بھی خوبصورت، واسکٹ بھی خوبصورت، کپڑے بھی خوبصورت، اور قرآن بھی خوبصورت۔ قاری صحیح صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے۔ کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، قصور شہر کے اندر ایک محفل قرأت ہو رہی تھی، تو میں ایک بابا قاری صاحب آئے تھے، بڑی عمر کے تھے، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا،
ایک نوجوان قاری آئے تھے، ان کا نام تھا حجاج رمضان ہنداوی. وہ تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا. حاجی صاحب گلا خراب ہو گیا. جب گلا خراب ہوا تو ان کی تلاوت لگ نہیں رہی تھی، یعنی مزہ نہیں آ رہا تھا، گلا خراب تھا، بیمار تھے. تو میں بابا جی کے پاس گیا. میں نے کہا بابا جی، متولی، بابا جی کا نام تھا متولی، عام بابا نہیں تھا. ہمارے بابے تو قرآن زیادہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ دکانوں پر جا کر لوڈو کھیلتے ہیں. ہمارے علاقے کے اندر بابے جو ہے وہ لوڈو کھیلتے ہیں. تو میں نے اس بابا جی کے پاس گیا. میں نے کہا بابا جی، قاری صاحب تھے بڑے، میں نے کہا اس کا گلا نہیں چل رہا ہے. اللہ، اس کا گلا نہیں چل رہا. تو اس نے ایسے آسمانوں کی طرف دیکھا، شریف صاحب ایسے دیکھا، کہنے لگا اللہ یفتح علیہ. 3 دفعہ کہا. کتنی دفعہ کہا؟ 3 دفعہ. کہ یا اللہ اس کے لیے اپنے دروازے کھول دے، سینہ کھول دے، اس کا گلا کھول دے. 2 منٹ گزرے، بندہ اپنی پٹڑی پہ آ گیا. سبحان اللہ. جب پٹری پر وہ آیا تو میں اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا، او لوگو، تم نے اس مجلس سے علم نہیں دیا. علم لو، اس میں علم ہے کہ اللہ جس وقت قرآن والے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ نقد دیتا ہے. اس نے کہا اے اللہ اس پر سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا. یہ نقد ہے، ادھار نہیں ہے. یہ بزرگوں نقد ہے، نقد قرآن ہے. ایک حدیث سناؤ. قیامت آنے سے پہلے اللہ کس کو اٹھائیں گے؟ پہلے قرآن کی اوراق اٹھ جائیں گے. قرآن مجید یہ اللہ کے سامنے قرآن کی بڑی شان ہے. قرآن ہے. آج اس بستی پر، اس مسجد پر لوگوں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہے. صورت ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوا. آگے چل کر فرمایا جاتا ہے علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ ساری چیزیں غیب نظر نہیں آ رہی، اللہ کا نزول ہو رہا ہے. قرآن ہے جی. اسی لیے یہاں آپ جو بیٹھے ہیں، دیکھیں مقصد یہ ہے. دیکھیں اس بچے نے، یہ ایسے نہیں محفل سچتی، اس کے پیچھے بڑا وقت لگتا ہے. یہ اس دن پڑھ رہا تھا، ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے نا، مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ. جب پہلی تبلیغی جماعت نکلی نا، پہلا گشت کے لیے بندے نکلے، تو کسی نے کہا حضرت اتنے عرصے کے بعد جماعت نکلی ہے. اس نے کہا ٹھوکر لگ گئی ہے، کفر کے اوپر اب ٹھوکر لگ گئی. اب دیکھنا اللہ ایسے پھیلائے گا. اسی لیے یہ قرآن کی جو آوازیں ہیں، مفتی قاری شہاب الدین صاحب نے تلاوت کی ہے، اس کو ایسا نہ سمجھے اس بستی سے حافظ اٹھیں گے، اس بستی سے قاری اٹھیں گے، اس بستی سے عالم اٹھیں گے، اس بستی سے دین کے دائی اٹھیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلے کرے گا. اس لیے کرے گا کہ ہم جمع ہیں. میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. ایسے تو میں مفت میں باتیں سنا رہا ہوں. مزہ تب آئے مجھے پرسوں فون آ جائے قاری خورشید کو بلاؤ جی. پھر میں جمعہ پڑھانے کے لیے آؤں، مزہ آئے گا. اگر 2.5 گھنٹے تقریر نہ کروں تو پیسے واپس. یا جی بزرگوں کتنے پیسے واپس؟ بلکہ الٹا زیادہ دے کر چلا جاؤں گا. اپنا میں سندھیوں کی اجرک نہیں لے کر جاؤں گا، مگر اپنی چادر ضرور دے کر جاؤں گا. سمجھ آ گئی بات؟ عیدی شعبان یہاں آئے ہوئے. یہ دنیا کا وہ قاری ہے، یہ دنیا کا وہ قاری ہے کہ ایک تلاوت اس کی لاکھوں میں کروڑوں لوگ سنتے ہیں. وہ کہاں بیٹھا؟ محراب پور میں، چھوٹی سی بستی میں.
کنجوس بستی میں جنہوں نے قاری خورشید کو اجرک بھی نہیں پہنا ہے. بزرگوں عیدی شابان بیٹھا ہے, عیدی شابان ابھی بیٹھے چھوڑیں, اجرک پھر پہنیں گے. یہ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ رات کو ادھر خیر پور کے اندر کہنے لگا آپ کو اجرک دے. میں نے کہا اتنی تم لوگوں نے دی ہے, میرے گھر والی تنگ ہے, کہتی یار اتنی اجرکیں مت لایا کر. سنے جی قرآن سننے کے لیے آئیں, عیدی شابہ کتنا جسم ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین دی ہے. دیکھیں سارے لوگ گلیوں کے اندر, کوچوں کے اندر, بازاروں کے اندر, شہروں کے اندر, ہر جگہ پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر, ہر بندے کے موبائل میں کیا ہے, عیدی شابان کی تلاوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاشف میرے بچے کو, میرے چھوٹے بھائی کو, برخوردار کو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے. عیدی شابان کی تلاوت ہوگی. کیا اس کی تعریف کروں. پہلے وہ آئے ہیں, خوبصورت پڑھتے ہیں. ان کے ساتھ مصر سے آئے ہوئے سند عبدالحمید خوبصورت قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں. وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں. مصر والوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کا نزول کہاں ہوا, عرب پر ہوا, اور اس کو پڑھا مصر کے اندر پڑھا گیا. وہ مصر سے تشریف لائے ہیں. میں زیادہ وقت آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہوں گا. اور اس کے بعد خصوصی طور پر حاجی امداد صاحب, ان کا بھی ذکر خیر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں, ان کی جان میں, ان کی مال میں برکت عطا فرمائے. اس لیے کہ اتنی بڑی محفل کو سجایا, قراء کو اپنے گھر میں رکھا, ہر قسم کا تعاون کیا. دیکھیں جی, ہر قسم کا تعاون کیا بغیر کسی لالچ کے. ایسے لوگ کم ملتے ہیں. مفتی صاحب, جس وقت پہلی دفعہ محفل قرات پاکستان کے اندر انعقاد ہوا تھا پاکستان میں ایک قاری صاحب کو 22 سال پہلے لے کر آیا. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جمعہ پڑھا کر نکلا. ایک بندے کو میں نے کہا, منسٹر تھا, میں نے کہا صاحب اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے, اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے, رکاوٹیں ہیں کچھ, آپ کیا کریں. ایک قرآن کی محفل کے لیے ہم کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا میرا نام نہ دینا, اور کوشش کرنا, جہاں پر قلت آئے گی یہ بندہ حاضر ہے. یہ بندہ کیا ہے, حاضر ہے. آپ یقین جانیں, میں دعوے سے کہتا ہوں, جس وقت اس بندے کا انتقال ہوا نا, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشائخ اس کے نماز جنازہ میں تھے. میں نے کہا یہی اس کی کامیابی کی نشانی ہے. دنیا چلی جائے گی, دنیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا شاعر, پھر مجھے ایک شعر یاد آ گیا, لگتا نہیں ہے جی میرا اس اجڑے تیار میں. بہادر شاہ ظفر بڑا بندہ تھا, بادشاہ تھا. جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے اشعار لکھے, لگتا نہیں ہے جی میرا اس اجڑے تیار میں, کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں. کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں جا اور بسیں, کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں جا اور بسیں, اتنی جگہ نہیں ہے دل داغدار. یار یہ تو حسرتیں ہی ہیں. اصل حسرت یہ ہے قرآن کے چرچے ہو. آخری بات سنیں اور پھر قاریوں کو دعوت دوں. میں نے پہلے کہا ہے, جس نے تفسیر کہتے ہوتے ہیں نا, اخبار میں آتا ہے, اشتہار آتا ہے, مکمل بیان, چینل سبسکرائب کریں, کیا بولتے ہیں انگریزی میں, مجھے مکمل سننے کے لیے علیحدہ بلائے. سمجھ آ گئی امیر صاحب. آخری بات, ایک قرآن والے کا انتقال ہوا جی, حاجی صاحب قرآن والے کا انتقال ہوا. یہ چند سال پہلے کی بات, آئی اب ہے. اس کی قبر کو سالوں بعد کسی نے دیکھا. یہ ابھی کی بات ہے, ابھی مفتی صاحب نے بھی پڑھا, میں نے بھی پڑھا, سب نے پڑھا.
چند عرصہ پہلے، مہینے 2 مہینے 6 مہینے اتنے ہی ہوئیں گے، قبرستان جب گئے تو قبر دوسری کھودنے لگی تو تھوڑی یہ قبر آ گئی، اس کے چہرے کو سالوں بعد بھی ایسا تر و تازہ دیکھا جیسا کہ ابھی ابھی اس کا نماز جنازہ ہوا ہے۔ اور پتہ اس کے بندوں نے اعلان کیا، اور فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن ادھر آؤ، اپنے باپ کو پھر دیکھ لو۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو بندہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے اس کو مٹی بھی نہیں کھاتی، اور پھر ہمیں کھائے گی مٹی؟ ہم اللہ کے سامنے حضور پیش ہو کر یہ کہیں گے کچھ بھی نہیں کیا، قرآن ضرور سنا، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے دامن کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں جاؤ بس۔ اتنی جگہ نہیں ہے، اتنی جگہ، اس دل کے اندر کتنی خواہشیں۔ میں ابھی راستے میں مفتی صاحب کو کہہ رہا تھا میری خواہش ہے یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، پھر ایک دم جھٹکا لگا، او پاگل، ممبر پر چڑھ کر یہ نہ شعر پڑھتا ہے، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں جاؤ اور بسیں، اس جگہ پر بسنے کے لیے صرف قرآن کیا ہے؟ قرآن، بس صبح اٹھے قرآن، شام اٹھے قرآن۔ حاجی امداد صاحب کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ آئے ہیں، اور اب دعا کے بغیر نہ جانا، قرآن سننا، دعا مانگنا، اور جو مانگ کر جاؤ گے، جو دعا مانگ کر جاؤ گے پھر مل جائے تو پھر قاری خورشید کو بھی یاد کرنا، ایسا نہیں ہے چھپ چھپ کر کھا جانا، ہاں یہ نہیں ہے حصہ میرا نکالنا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس میں کاشف کا، پھر سب کا، ویر صاحب آپ کا، انتظامیہ کا، یہ حاجی صاحب، یہ سارے خوبصورت چہرے بیٹھے ہوئے، کتنے خوبصورت چہرے بیٹھے ہوئے، ہمارے سر کا تاج ہے، یہی تو لوگ ہیں۔ مجھے کسی نے کہا بزرگ دیکھنا ہے، کوئی بزرگ بتاؤ اور سناؤ۔ کیا بتاؤں مفتی صاحب، دل روتا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا قاری خورشید اللہ والا بتا، میں نے کہا میں بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوئے گا؟ میں نے کہا جا مدرسے کے اندر جس شیخ الحدیث کو دیکھو یہی ولی اللہ ہے، سبحان اللہ، یار اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ اس سے بڑا ولی کون ہوگا جو فجر کی نماز کے بعد ایک کپ چائے پیے گا اور آ کر شروع کر دے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر زور کے بعد کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرے گا، پھر آ کر پھر پڑھائے گا، پھر عصر اور مغرب کے درمیان کچھ تھوڑا سا وقت ملے گا، مغرب کے بعد پھر مطالعہ شروع کر دے گا رات 12 بجے تک۔ اللہ اس کی زندگی میں بھی برکت ڈالتا ہے، اللہ اس کے علم میں بھی برکت ڈالتا ہے، اس سے بڑا ولی اللہ کوئی ہے؟ حضرت آپ کا بھی شکریہ، مجھے تو ابھی پتہ چلا آپ بیٹھے ہیں، آپ سے ہم دعائیں لیں۔ میرا ایک ضروری کام پھنس گیا، مفتی صاحب آخری بات کر کے چلا جاؤں، یہ پھر کام ملیں گے سندھی حضرات مجھے سنیں، میرا ایک کام پھنس گیا، سارا ہی میں نے اپنا ذاتی اثر رسول سارا استعمال کیا، کام نہیں ہوا، ٹس سے مس بھی نہ ہو۔ اوہو، کسی بندے نے مجھے، میری والدہ نے مجھے کہا، پچھلے سال ان کا انتقال ہو، مجھے کہنے لگے وہ پاگل جا کسی اللہ والے سے دعا کرا۔ میں تو سمجھدار تھا، اتنا تو مجھے سمجھ لو، میں نے کہا مسٹیک کدھر ہو گئی۔ میں گیا اپنے شیخ الحدیث کے پاس، شیخ الحدیث کے بعد ایسے نہیں کیا خالی ہاتھ، ایسے نہیں حضرت دعا فرمائے، کیا دعا فرمائے، میں تو بتوا دیتا ہوں۔ ایک شاگرد مجھے آیا، دودھ کا کاروبار ہے اس کا، میرے لیے دودھ لایا پانی والا، اللہ کی قسم دودھ پانی والا لایا۔ میں نے کہا یا اللہ سردیوں کی راتیں ہیں، اس نے قاری خورشید کو پانی والا دودھ پلایا ہے، یا اللہ اس کے دودھ کے اندر کچھ ہونا چاہیے۔ دوسرے دن پتہ چلا سارا دودھ خراب ہو۔ حضرت مولویوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ ٹھٹے مذاق۔ تو میں گیا اپنے شیخ الحدیث کے پاس، حضرت ہاتھ چھونے، حضرت
خدمت کی. میں نے یہ نہیں کہا دعا کرنا، بس اس کا دل خوش ہو گیا. اس نے کہا جا، ہماری زبان میں کہتے ہیں اللہ رنگ لاوے. ہائے 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 ہائے، کیا لاوے جی؟ اللہ رنگ لاوے. میں آیا، آدھے راس گھنٹے کے بعد مجھے ٹیلیفون آ گیا، کدھر آ؟ میں نے کہا گھر میں ہوں. وہ جلدی آ. میں نے کہا خیر تمہیں؟ کہتا ہے وہ پھنسا ہوا کام ہو گیا. نیک لوگوں کی دعائیں لیں. حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، قرآ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کا سفر حفیظ والا فرمائے. اللہ ہم سب کو، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہو. ایک عالم دین کا دنیا سے جانا اتنا نقصان ہے کہ ساری دنیا ادھر ادھر ہو جائے، اس عالم کا جانا زیادہ نقصان ہے. میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 2-4-6 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، اس کے لیے امیر صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. یا روزی یا نصیب، پھر کبھی آنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. آپ کی وقت کی پابندی آپ نے کی ہے، میں نے اس کی روگردانی کی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں وقت کی روگردانی کرتا رہتا ہوں. حضرت میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں، پھر آ کر دوسری جگہ تقریر کرتا ہوں، اور جدھر میرے پر جمعہ پڑھاتا ہوں سی ایم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، ادھر ٹائم 1 بجے کا تھا. میں کھینچتے 1:30 تک لے گیا، اور اب انشاءاللہ ارادہ 1:45 تک لے جاؤں گا. پھر ادھر آ کر جدھر تقریر کرتا ہوں ادھر 3 بج جاتے ہیں جمعے کا. انشاءاللہ میں فتویٰ دے کر یہ کوشش کروں گا کہ عصر اور زور ساتھ. اللہ آپ کو حامی و ناصر، اللہ حفاظت.